حضرت خدیجہ عام طور پر رات کی تاریکی میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ ایک رات جب طواف کعبہ کے لیے گئیں تو طواف کرنے کے بعد کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنے میں مشغول ہوئیں اور نصف شب کو گھر لوٹیں۔ بستر پر لیٹتے ہی آپ سو گئیں اور اپنے خواب میں سورج کو انسان کی شکل میں دیکھا کہ مکہ کے آسمان سے طلوع ہو کر رفتہ رفتہ ان کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب سورج ان کے گھر میں پہنچا تو وہاں پر رک کر اس نے تمام دنیا میں نور پھیلا دیا اور لوگ جوگ در جوگ اس سورج کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر آ رہے تھے۔ آپ بیدار ہوئیں، دوبارہ نیند ہی نہ آئی کیونکہ آپ جانتی تھیں کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے۔ صبح اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ فوراً اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے گھر گئیں۔ جو کچھ خواب میں دیکھا تھا انہیں منو ان کے سامنے بیان کیا۔ جو ہی ان کی بات ختم ہوئی تو ورقہ بن نوفل کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رونما ہوئی اور انہوں نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، مبارک ہو تمہیں اے میری چچازاد بہن، اگر تمہارا خواب صادق ہوا تو نور نبوت تمہارے گھر آئے گا اور تمہارے گھر کا نور تمام عالم کو منور کر دے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد اپنے زمانے میں جزیرۃ العرب کے ایک مشہور دانشور اور خدا پرست راہب تھے۔ ان کو آسمانی کتابوں کے بارے میں بہت علم تھا۔ عربستان میں دوران جاہلیت کے 4 مشہور عابدوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ آپ لوگوں کو آخری نبی کی نشانیاں بتایا کرتے اور یہ بھی بتاتے کہ ان کی بعثت کا وقت قریب ہے۔ حضرت خدیجہ گہری سوچ میں پڑ گئیں کہ نور نبوت کیسے ان کے گھر آئے گا اور ان کا گھر کیسے تمام دنیا کے لیے مرکز بن جائے گا۔ حضرت خدیجہ ایک مدت تک اس خواب کے بارے میں غور و فکر میں مشغول تھیں اور اس کی تعبیر کا انتظار کر رہی تھیں۔ مکہ کی عورتیں ایک رسم کے مطابق قدیم زمانہ سے ہر سال ماہ رجب کی ایک رات کو کعبہ کے پاس جمع ہوتی تھیں اور جشن و سرور کی ایک محفل منعقد کرتی تھیں، اور اس محفل میں اہل کتاب میں سے ایک دانشور کو تقریر کرنے کی دعوت دی جاتی تھی۔ چنانچہ ایک رات ایسی ہی محفل منعقد ہوئی۔ جب حضرت خدیجہ اس محفل میں پہنچی، اس وقت ایک یہودی عالم نے تازہ اپنی تقریر شروع کی۔ اس تقریر کے دوران اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس سے گزرے۔ تقریر کرنے والے اہل کتاب کی نظر جوں ہی حضرت پر پڑی تو اس نے اپنی تقریر کو روک کر عورتوں سے یوں خطاب کیا، اے قریش کی خواتین، جو جوان ابھی ابھی کعبہ کے پاس سے گزرا ہے وہ مستقبل میں پیغمبر آخر الزماں ہوگا۔ آپ میں سے جو بھی اس کی شریک حیات بن سکتی ہو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ اس اہل کتاب دانشور کے کلام کو سن کر خواتین میں تو ہلچل مچ گئی۔ ان میں سے بعض عورتیں اس دانشور کے کلام پر ہنسنے لگیں اور بعض عورتیں مذاق اڑاتی رہیں اور بعض عورتیں اس کو برا بلا بھی کہتی رہیں۔ محفل شورغل اور ہلچل سے دوچار ہوئی اور عورتیں متفرق ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ گھر چلی گئیں اور اپنے خواب اور یہودی عالم کی باتوں میں ربط تلاش کرنے لگیں۔ اگلے دن حضرت خدیجہ نے اپنی کنیز کو اس یہودی دانشور کے پاس بھیجا اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ وہ اہل کتاب دانشور جب حضرت خدیجہ کے گھر پہنچا تو حضرت خدیجہ نے اس سے سوال کیا، اے دانشور، آپ نے کیسے سمجھا کہ محمد ہی خدا کے پیغمبر ہیں؟ یہودی عالم نے جواب دیا، میں نے ان کی صفات کو تورات میں پڑھا ہے۔ تورات میں ہے کہ پیغمبر آخر الزماں کے ماں باپ ان کے بچپن میں جائیں گے، ان کی کفالت و پرورش اور حفاظت ان کے جد کریں گے، اور وہ قریش کی ایک خاتون سے شادی کریں گے جو اپنی قوم کی عظیم خاتون ہوں گی اور اپنے قبیلے میں امیر اور صاحب تدبیر ہوں گی۔ اس کے بعد اس یہودی دانشور نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدیجہ، میری اس بات کو اپنے پاس محفوظ رکھنا اور اسے فراموش نہ کرنا۔ اس کے بعد اس دانشور نے حضرت کی عظمت و جلال کے بارے میں چند اشعار پڑھے اور واپس جاتے وقت حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، کوشش کرنا کہ محمد کو نہ کھو دینا، ان کے ساتھ شادی کرنے میں دنیا و آخرت کی سعادت ہے۔ حضور نبی اکرم کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 25 سال تھی۔
آپ کی دیانت، امانت، کاروباری لین دین میں صداقت اور حسن معاملہ نے پورے مکہ کو گرویدہ کر لیا تھا۔ آپ کو الامین اور الصادق کے معزز القاب سے یاد کرنے لگے تھے۔ پورے معاشرے میں اس حقیقت نے شہرہ حاصل کر لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صالح اور با کردار نوجوان ہیں، صداقت و ایمانت کا پیکر ہیں۔ جو معاملہ طے کرتے ہیں وہ ہر قسم کے غل و غش اور کھوٹ سے پاک ہوتا ہے۔ انہیں کسی نے جھوٹ بولتے نہیں سنا اور نہ کسی سے جھگڑتے دیکھا ہے۔ بالکل کھرے انسان ہیں جن کا کردار ہی ان کی ذات ہے اور وہ بے عیب اور پاک ہیں۔ تبھی مکہ کو خشک سالی نے بھی گھیر لیا تو جناب ابو طالب نے حضرت محمد سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بھتیجے، ہم سخت حالات سے دوچار ہیں۔ میں بھی بوڑھا اور تنگ دست ہو چکا ہوں اور زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہوں۔ میری تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کے لیے ایک شریک حیات کو منتخب کروں تاکہ آپ شادی کریں اور میں بھی اطمینان و سکون کے ساتھ اس دنیا کو الوداع کہہ سکوں۔ لیکن مالی مشکلات میری اس تمنا کو عملی جامہ پہنانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اور آپ کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوں۔ جناب ابو طالب نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے محمد، قریش کا تجارتی کاروان عنقریب تشکیل پا کر شام جا رہا ہے۔ خدیجہ بنت خویلد ہماری رشتہ دار اور کافی دولت مند ہیں۔ مکہ کے بہت سے لوگ ان سے مال اور سرمایہ قرض کے طور پر لیتے ہیں اور ان کے مال سے تجارت کرتے ہیں۔ اگر آپ خدیجہ کے پاس جائیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو کافی مال دیں گی۔ اس سرمایہ کاری سے مال خرید کر قریش کے کاروان کے ہمراہ آپ شام چلے جائیں۔ شاید اس تجارت کے نتیجے میں آپ کو کوئی نفع مل جائے اور خداوند متعال ہماری زندگی کی بعض مشکلات کو حل کر دے۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس رسول اللہ کی صداقت و امانت کی خبریں متواتر پہنچ رہی تھیں۔ ابھی چچا ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ کی باتیں جاری تھیں کہ حضرت خدیجہ کا غلام یہ پیغام لے کر آ گیا کہ خدیجہ آپ کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے شام بھیجنا چاہتی ہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ جتنا معاوضہ وہ دوسروں کو دیتی ہیں آپ کو اس سے 2 گنا دیں گی۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہی وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہاری طرف کھینچ کر بیچا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ کا مال تجارت لے کر قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔